اللہ اور اس کے رسول کی غیرت کو للکارتے ہو تم لوگ۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے، اعلان کر دیجئے، حکم نافذ کر دیجئے، قانون عائد کر دیجئے اپنی بیویوں کے اوپر، اپنی بیٹیوں کے اوپر اور تمام مسلمان مومنین مرد کی بیٹیوں کے اوپر، مسلمان عورتوں کے اوپر، کہ جب وہ گھر سے نکلے با پردہ رہے، اوڑھنیاں ڈال کے پردے کے ساتھ نکلے، اور پردے سے قطعی وہ حرام پردہ نہیں، وہ حرام برقع نہیں لوگوں، وہ حرام برقع نہیں جس سے پورے جسم کے خد و خال نظر آئے، وہ برقع حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے لوگوں۔ خبردار، اگر تمہیں اپنی بیٹیوں کی عزت پیاری ہے، اللہ رسول کے فرمودات پیارے ہیں، تو باز آ جاؤ، اپنی بیٹیوں کے اوپر توجہ دو، دھیان سے کام کرو، پڑھاؤ۔ اسلام نے پڑھائی سے منع نہیں کیا ہے، اسلام نے روکا نہیں ہے، مگر پورے سیکورٹی انتظامات کے ساتھ۔ اگر ایسی پڑھائی ہے جس پڑھائی میں بے پردگی ہے، جس پڑھائی میں بیٹیوں کی عزت محفوظ نہیں، خدا کی قسم ہے ایسے پڑھائی کی، ایسی تعلیم کی نہ رب کو ضرورت ہے نہ اس کے رسول کو ضرورت ہے۔ اور یاد کر لو، آج امت مسلمہ کی پستی، ذلت، اس کی تباہی کا بہت بڑا سبب یہ ہے، بہت بڑا سبب۔ تعلیم کے نام پر مرتے ہو۔ ارے کیا ہوا اگر تم اتنے اگر فقیر ہو چکے، اتنے قلاش ہو چکے ہو کہ تم ایک اسلامی ادارہ قائم کر کے اپنی بچیوں کی تعلیم شرعی انداز میں نہیں دے سکتے تو چھوڑ دو۔ ایسی تعلیم سے بہتر ہے، میرے رب کی قسم، جہالت بہتر ہے۔ جاؤ، ایسی تعلیم جس تعلیم میں بیٹیوں کی عزت و عصمت محفوظ نہیں ہے، ایسی تعلیم سے بہتر جہالت ہے۔ تمہارے گھر کی چہار دیواری میں جاہل بن کر اللہ اللہ کر کے زندگی گزار دے، دم توڑ دے، وہ بہتر ہے نہ کہ وہ بہتر ہے۔ اس لیے تعلیم کے نام پر بیٹیوں کو ننگا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سڑکوں پر لا کر عزتوں کو پامال کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر غیرت مند مسلمان ہو تو میرے بھائی، پہلے بھی میں بول چکا ہوں، آگے آ کر کے آپ لوگ بیٹھ جائیں تاکہ پیچھے آنے والوں کو تکلیف نہ ہو۔ اس بات کا خاص خیال کرنا چاہیے اپنے آپ ہمیشہ۔ بیچ میں جو ربط ٹوٹ جاتا ہے یہ اچھا نہیں ہوتا ہے، ذہن پھر منتشر ہو جاتا ہے، باتیں نکل جاتی ہیں، نکات ختم ہو جاتے ہیں۔ تو تعلیم کے نام پر اپنی بیٹیوں کی عزت کو سریعام ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کیے تو پھر اس دنیا میں ساری چیزیں تو ملتی ہے، عزت نہیں ملتی ہے، عزت نہیں ملتی ہے۔ اور ایک بات، بے حیائی کا ایک بہت بڑا راستہ یہ بھی ہے کہ اکیلے جوان بیٹیوں کو گھر سے چھوڑ دینا۔ میرے بھائی، میری عادت نہیں کسی پر نشانہ سادھنے کی، میں صرف پورے وضوح کے ساتھ، انصاف کے ساتھ بے بانگ توحید بات کرنا چاہتا ہوں کہ شریعت مطہرہ نے کسی بھی عورت کو بغیر محرم کے اکیلے تنہا کسی بھی سفر کے لیے جائز نہیں چھوڑا ہے۔ اگر آج ہم کالجوں میں تنہا چھوڑ دیتے ہیں تو اس کا بھی مضر اثرات مرتب ہوں گے ہمارے اوپر۔ کل جب بیٹیاں گھر چھوڑ کے غیروں کے ساتھ بھاگے گی تو سوائے سینہ پیٹنے کے، سوائے سر مارنے کے اور کچھ بھی راستہ نہیں بچے گا۔ اسی لیے اگر حفاظت کرنی ہے تو پڑھائی کے نام پہ بے لگام چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اس پر نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے، اس پر کڑی نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر اس کو موبائل بھی دیا گیا ہے تو اس موبائل کو چیک کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ اور کیا ضرورت ہے لوگوں، کیا ضرورت ہے؟ کمپیوٹر سے بڑا موبائل دینے کی کیا ضرورت ہے؟ رکھو گھر میں، کام کراؤ سامنے بیٹھ کر،
ہے؟ جب بے حیائی اور فحاشی کا تماشا اور نظارہ فیس بک یوٹیوب پر دیکھے گی تو کیا اس کے اندر احساس نہیں، اس کے اندر حس نہیں، اس کا ضمیر نہیں ہے جو اندر سے کچوکا نہیں مارے گا اور اسے بے حیائی پر نہیں ابھارے گا؟ نہیں ہے اس کے اندر؟ ہے، سب کے اندر حس ہے، سب کے اندر جان ہے، سب کے اندر سیکس ہے، سب کے اندر شہوانیت ہے، مگر حفاظت کرنے کے طریقے ہیں۔ اگر حفاظت نہیں کیا اور ایسے ہی کمپیوٹر، لیپ ٹاپ اور بڑے بڑے موبائلوں کے سامنے تنے تنہا چھوڑ دیا تو پھر اس کو برباد ہونے سے کوئی بھی روک نہیں سکتا، کوئی بھی روک نہیں سکتا۔ یہ شریعت مبارکہ مطہرہ کا پیغام ہے لوگوں۔ اگر واقعی دنیا والے، چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلمان، اگر چاہتا ہے کہ وہ ناریوں کی حفاظت ہو، بیٹیوں کی حفاظت ہو، ناریوں کا رکشا ہو، اگر اس کی حفاظت کے بارے میں اتنی فکر ہے تو سب سے پہلے سماج سے عریانیت، ننگا پن اور یہ باریک تنگ لباس چھڑا دے، قانون لگا دے، پردے کے ساتھ رہے۔ پردہ ہائے ہائے ڈھکا اور چھپایا کس چیز کو جاتا ہے؟ کسی گرا قدر چیز کو چھپایا جاتا ہے۔ آج ہماری بہت ساری بیٹیاں بھی ہیں جو کہتی ہے چہرے کا پردہ نہیں، شرم ہے ایسے لوگوں کے اوپر، عار ہے، عار ہے۔ کس نے کہہ دیا کہ چہرے کا پردہ نہیں؟ کس نے کہا؟ ارے عورت کا معنی ہی پردہ ہے، پردہ ہے، عورت کا معنی ہی پردہ ہے۔ ناخن سے لے کر کے بال تک، اس کی آواز سے لے کر کے اس کے خد و خال تک، ساری چیزوں کا ہی پردہ ہے۔ بذات خود عورت ہی پردہ ہے، ان کو پردہ نہیں چاہیے۔ ہاں مول صاحب زیادہ سے زیادہ پردہ کریں گے تو جسم کا کریں گے، فیس کھلا رہے گا تاکہ جاب کریں گے۔ چکر کہاں سے چلتا ہے اللہ والو؟ جب آنکھ سے آنکھ ملتی ہے تو پھر بات سے بات بنتی ہے۔ آنکھ سے آنکھ جب ملتی ہے تو بات سے بات بنتی ہے، اور جب بات سے بات بنتی ہے تو آگے سمجھ جاؤ۔ تو بے حیائی کے دروازے نہ کھولا کرو۔ اور یہ شریعت کم از کم کر رہا ہے کوئی آدمی تو یہ شریعت کے اوپر کیوں کہہ رہا ہے کہ شریعت میں چہرے کا پردہ نہیں؟ ارے پوری شریعت چیخ چیخ کر بتاتی ہے کہ چہرے کا پردہ، پورے جسم کا پردہ۔ یہ نئی جو ہے بات اور نیا فلسفہ کہاں سے ہماری عورتوں اور بچیوں نے ایجاد کیا؟ بہرحال انشاءاللہ مزید باتیں آئندہ آئیں گی۔ ضرورت اگر ہمیں ہے اور ضرورت واقعی ہے، خالی نعرہ لگانے سے کام نہیں بنتا۔ بیٹیوں کی حفاظت، بیٹیوں کی حفاظت نہیں، نعرہ لگانے سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، نعرہ لگانے سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ جب تک عمل کے میدان میں قدم نہ رکھا جائے، جد و جہد نہ کیا جائے، کوششیں نہ کی جائے، تب تک کوئی کام ہونے والا نہیں۔ انشاءاللہ بیٹیوں کے حقوق کے متعلق آئندہ مزید باتیں آئیں گی، اور یہ مزید میں وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا احادیث رسول اور آیات قرآنیہ کے ضمن میں کہ شریعت اسلامیہ نے عورتوں کو بعض مقامات پر مردوں سے بھی زیادہ، اللہ پروردگار سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کو نیکی کرنے کی توفیق دے، اچھی سمجھ کی توفیق دے، قرآن و سنت کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ یہ جو تمام مغربی تہذیب و تمدن دنیا کی بے حیائی اور بے شرمی اور فحاشی کے اوپر جتنے بھی تہذیب اور کلچر پروردگار مرتب ہوتے ہیں، ان تمام کے تمام تہذیب و تمدن، تمام کے تمام ثقافت سے ہمیں بھی ہماری قوم اور امت کی بیٹیوں کو دور رکھ، اس کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تو جانتا ہے اور تو نے اعلان کروا دیا ہے کہ یقیناً ایک مومن مسلمان مرد عورت کی عزت و حرمت کعبے کی عزت و حرمت سے بڑھ کر ہے۔ پروردگار ہمیں اور ہماری بیٹیوں کی حفاظت فرما لے۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔